آج ہمیں خواجہ آصف صاحب کی بات کے بعد ٹائم نہیں ملا، اس لیے سب سے پہلے میں اس کو رسپانس یہاں سے کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب، ہمارا آپ سے ایک التماس ہے، آپ برائے مہربانی اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کر لیں، اس کو پارلیمنٹیرین زبان استعمال کر لیں۔ اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں ضرور ہیں، پر ہم آپ کے غلام نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے مظاہرے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی جمعہ خطبہ کی طرف جو کچھ بولو ہم اس کے سنتے رہیں۔ جب بولو تو برائے مہربانی اتنا کرج کرو کہ پھر سن کے جایا کریں۔ کل کیا ہوا اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی میں، اسپیشل کمیٹی کی باتیں کبھی پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ نہیں اٹھایا کرتے، لیکن آج آپ نے ابتدا کر دی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا نہ بتائیں۔ کل ایک ویڈیو آپ نے چلوائی، آپ ہی کے بندوں نے کروایا ہوگا، توڑی چلی اور اس پہ پوری تفصیل کیا ہے وہ لوگوں نے نہیں سنا۔ ہماری پارٹی کی، ہم سب اپوزیشن کی، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے بیٹھنے پہ اسٹرانگ ریزرویشنز ہے، دل پہ پتھر رکھ کر کے ہم سب کچھ کے باوجود نہ دھرنا دے رہے ہیں، نہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ ریزائن کر رہے ہیں، نہ واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس فورم کو کہ اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور آپ جیسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے ہم نے۔ لیکن اس کے ساتھ جب ہم سٹیپ لے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے کاروباروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہر الیکشن ہم سے گوایا گیا ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا، اس کے باوجود ہم چل رہے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کل اسپیشل کمیٹی میں کیا ہوا تھا، میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں۔ میں یہ ریمارک کے ساتھ چلتا پھرتا ہوتا ہوں۔ میں نے آج اسمبلی کے سیکرٹری کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے، میں اپنے منٹس نکال لوں گا۔ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ ٹائم نہیں لکھا ہوگا، میں ٹائم بھی لکھتا ہوں، میں نے اتنے منٹس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے منٹس میں کتنا فرق ہے، میرا منٹس ان سے زیادہ تفصیل میں ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے کل بات کی، سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ اٹھایا تھا اپنی پہلی تفصیل میں، جو یہ ذکر کر رہے کہ میں نے واک آؤٹ کیا اور پارٹی کا ذکر کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیئرمین خورشید شاہ صاحب، آپ کو چیئرمین بنایا گیا، ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیئرمین بنتا، ہم آپ کے ساتھ 3 بندے اپوزیشن کے بیٹھے ہیں، باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ چیئرمین بنے، ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپوز اور سیکنڈ کیا، ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ رہے، بٹ یہ لیگیسی آپ کے کندھوں پر ہے، اس کو کیری فارورڈ کریں۔ میں نے کہا اسپیشل کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے یہ بالکل یونیک ہے، اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں، یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ موجود ہے، اس لیے یہ کمیٹی 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کے ٹرمز دے کے، یہ جس ٹرمز کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایڈ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دیں۔ کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، میں اس لیے ڈلوانا چاہ رہا تھا۔ کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں، لیکن آپ کی پرائیویٹ لائف بھی سم ٹائم پبلک لائف کے ڈومین میں آتی ہے، الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں، کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے، تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایات ہے، کچھ کو اٹھایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے، اس لیے اٹھایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے، اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔
نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں. پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا. جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے. میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا. میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے. یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی. جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے. میں نے کہا خواجہ آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں. وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں. 40 سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کے غلط کام سے وہ کریہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، یہ سختیاں کم کرنی ہے، یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس شقین کو مضبوط کرنا ہے. اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کرے. آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں. آپ کو جو بھی ایکسٹینشن دے، آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے، مرکز آپ ہی ہے، عدلیہ سے آپ ابتدا کرے، کوئی کرے نہ کرے. آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو، چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز، آپ نہیں لیں گے. یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوشچن کرتے. بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری التماس ہے.